اب جو مالکان ہیں ان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، جو ملازمین ہیں ان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا قرآن اور اس کی روشنی میں تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی جائزہ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ القصص کی جو چند آیات پڑھی تھیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کروں گا، پورا واقعہ تو بیان نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کی طرف آئے تو وہاں راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، لوگوں کے پانی پلانے کی ایک جگہ ہے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ خود بھی پانی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، اور وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اور وہ بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہ رہی ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں مل پا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے ان دونوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، پانی بھی ان کو بھر کے دے دیا، ڈول سے نکال کے دے دیا، اور ان کی بکریوں کو بھی پانی پلا دیا، اور اس کے بعد ایک طرف سائے میں آ کے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ آپ جو بھی بھلائی مجھے عطا فرمائیں، دنیا آخرت کی جو بھلائی دے میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مال دولت جو بھی دینا چاہیں میں اس کے ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ یہ دعا بھی گویا کہ ہمیں سکھا دی گئی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، اور اس کے معنی پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین بے انتہا اس کے فوائد عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے پانی پلا دیا اور وہ بچیاں اپنے گھر چلی گئیں، تو اس کے بعد ایک لڑکی ان میں سے آئی، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، والد صاحب، ہمارے والد جو کہ تفسیری روایات کے مطابق شعیب علیہ السلام تھے، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے وہ آپ کو اس کی اجرت دیں، وہ آپ کو اس کی اجرت دیں، اس کا بدلہ دیں۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آ گئے ان کے پاس اور پورا واقعہ بیان کیا کہ مجھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا نادانستہ، تو شعیب علیہ السلام ان کو تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیں، ڈرے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس قوم سے دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، یا ابتی، اے ابا حضور، استاجرہ، اس شخص کو اپنا ملازم رکھ لیجئے، ہم ان کو اپنا ملازم رکھ لیتے ہیں، ان کو اجرت پر رکھ لیتے ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس شخص کو بطور ملازم کام کے لیے رکھا جائے وہ قوی بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے، یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اب یہاں چند باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کوئی اجرت طے کیے بغیر پیسوں کے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر دیا کہ جس کے لوگ پیسے لیتے تھے، بکریاں چرانے کے پیسے ہوتے ہیں، بکریوں کو پانی پلانے کے پیسے ہوتے ہیں، ان سب کاموں کی کچھ نہ کچھ اجرت ہوتی ہے۔ انہوں نے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر لالچ کے، بغیر مطالبے کے کام کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں کو بغیر پیسوں کے بھی کام کرنا چاہیے، یعنی پہلی چیز کام ہے، پہلی چیز پیسہ نہیں ہے۔ دوسرا، جن کا کام کیا تھا ان سے کوئی طے نہیں ہوا تھا، کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ ایک شخص نے بن مانگے، بغیر لالچ کے ہماری بچیوں کی خدمت کی، تو اب یہ انسانیت کا، اصول کا، عدل کا تقاضا ہے کہ اس کو کچھ اجرت دی جائے۔ دو پارٹیاں ہو گئی، ایک کام کرنے والا اور ایک جس کا کام کیا جا رہا ہے۔ جو کام کر رہا تھا اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس شخص کی اجرت کے لیے اس کو گھر پہ بلایا جائے۔
گھر بلا کے اس کو اجرت دی جا رہی ہے. ان ابی یدعوک، والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے کام کی اجرت دیں، کچھ معاوضہ دیں. اور پھر صرف اس کام کا معاوضہ نہیں بلکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نوکری کا، جاب کا، روزی کا پورا انتظام کر دیا، پورا انتظام کر دیا. اور مشورہ کس نے دیا؟ بیٹی نے دیا. مشورہ بیٹی نے دیا. باپ نے یہ نہیں کہا لڑکی ذات ہو کے مشورہ دیتی ہے، عورت ہو کے مشورہ دیتی ہے، اپنا کام سے کام رکھ. نہیں، اچھی بات تھی، بے شک عورت نے دی، بے شک لڑکی نے مشورہ دیا، لیکن قبول کیا. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے. یعنی انہوں نے وہ ڈول کھینچ کے نکالے، طاقت کا اندازہ ہو گیا. امین ہے یعنی کسی قسم کا روپے پیسے کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا. اور کتب تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ وہاں بیٹی کے ساتھ گئے تو پھر اس بچی کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نظریں نیچی کر کے چلتے گئے اور اس لڑکی سے کہا کہ تم پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا. حالانکہ جس نے راستہ دکھانا ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے، گائیڈ آگے چلتا ہے. لیکن چونکہ وہ عورت ذات تھی، لڑکی تھی، شرم و حیا کا تقاضا تھا، اور خود تمشی علی استحیا، وہ خود بھی شرم و حیا کا پیکر بن کے آئی. غیر مرد سے بات کر رہی ہے لیکن ضروری بات ہے کرنی ہے، عذر ہے، مجبوری ہے. غیر مرد ہے، بات کی شرم و حیا کے دائرے میں رہ کر. یہ ان کی امانت، دیانت اور پاک بازی اس سے معلوم ہو گئی. اخلاص اور شرم و حیا، پاک دامنی، عفت، یہ ایسی خصوصیات ہیں اور ایسی خوبیاں ہیں کہ ہمیں ہر موقع پہ ان کا خیال کرنا. تو اس کے بعد پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انی ارید ان انکحک، بے شک میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح کر دوں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں. انی ارید، میں چاہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ لڑکی کا باپ. لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آج ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں. کئی سال بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، لڑکی والے خود کبھی کوئی کوشش نہیں کرتے کہ پیغام آئے گا تو شادی کریں گے، رشتہ آئے گا تو شادی کریں گے، کوئی آئے گا ہماری بیٹی کے لیے تو ہم شادی کریں گے. نہیں، خود بھی کہہ سکتے ہیں. لڑکی کے باپ نے خود کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں. الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اس بات پر کہ آپ 8 سال جو ہے میرے پاس کام کریں گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میری طرف سے آپ پر کوئی سختی نہیں ہوگی. یہ ویسے تو نکاح کا معاہدہ ہو رہا ہے، نکاح کا معاہدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے داماد کو، ہونے والے داماد کو ملازمت کی بھی پیشکش ہو رہی ہے، کام کی بھی پیشکش ہو رہی ہے، جاب کی پیشکش بھی ہو رہی ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کا حق مہر بھی تھا، اگرچہ یہ قول متفقہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ ان کا حق مہر تھا کہ آپ 8 سال میرے پاس کام کریں گے تو یہ گویا کہ حق مہر ہے، اور اس پر میری بیٹی جو ہے وہ آپ کی بیوی بن جائے گی. اب یہاں جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ وما اريد ان اشق علیک، 8 سال کہاں کام کرنا ہے؟ میری نگرانی میں کام کرنا ہے، میری زمینوں پہ کام کرنا ہے، یعنی میں مالک اور آپ ملازم. لیکن اس میں اريد ان اشق علیک، میں ارادہ بھی نہیں کروں گا کہ آپ کو کسی مشکل میں ڈالوں، میں ارادہ بھی نہیں کروں گا کہ آپ پر کوئی مشقت ڈالوں. 8 سال 10 سال آپ کام کریں، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کو 8 سال کے لیے فورس کروں یا 10 سال کے لیے فورس کروں یا کسی قسم کی کوئی مصیبت، پریشانی، مشکل آپ کے اوپر ڈالوں.